الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین، سامعات، متوجہین، متوجہات، ملائکہ، صالحین، ارواح طیبات، تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر ہفتے آپ کی خدمت میں درس دین نام کا یہ ایک سلسلہ جو احکامات شرعیہ پر مشتمل ہوتا ہے، مختلف موضوعات پر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اس درس میں ہم اپنے شیخ محترم جناب سید محمد اطہر علی ہاشمی مدظ اللہ العلی کی انتہائی پیاری تصنیف میرا پیارا دین اسلام سے جو موضوعات ہوتے ہیں وہ لے کر آپ کی خدمت میں درس پیش کرتے ہیں۔ نماز کے موضوع پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے پہلے ہم عقائد اور اس سے متعلقہ موضوعات پر گفتگو کر چکے ہیں۔ گزشتہ ہفتے ہم نے مردوں کی نماز کا طریقہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ آج انشاءاللہ آپ کی خدمت میں خواتین کا جو طریقہ کار ہے نماز ادا کرنے کا، جس میں کچھ فرق ہے مردوں سے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ بالخصوص خواتین، ایک مرتبہ ضرور اپنے گھر کی خواتین کو، یا خواتین اگر سن رہی ہیں تو آپ سے درخواست ہے ایک مرتبہ ضرور مکمل اس طریقہ کار کو سماعت فرمائیے، تو انشاءاللہ اس سے مکمل رہنمائی حاصل ہوگی، اور اگر کوئی ایسی خامی جو ہماری نمازوں میں موجود ہے تو انشاءاللہ اس کو ٹھیک کرنے کی سعادت ملے گی۔ فقہ حنفی کی روشنی میں خواتین کی نماز کا طریقہ کار یہ ہے: سب سے پہلے تو اپنا موبائل فون بند کیجیے، باوضو قبلہ رو ہو جائیے، اور دونوں پاؤں کے پنجوں میں کم از کم 4 انگل کا اور زیادہ سے زیادہ حسب ضرورت مگر ایک مناسب فاصلہ کر کے کھڑی ہو جائیے، اور اپنے ہاتھ دونوں کندھوں کے برابر اٹھائیے، اس طرح کہ انگلیاں ملی ہوئی نہ ہوں، انگلیاں علیحدہ علیحدہ ہوں، اور بہت سارا بھی کھول کے بھی نہ رکھی جائیں انگلیاں، بلکہ اپنی حالت پر ہوں اور ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہوں۔ نیت کر کے اللہ اکبر کہتی ہوئی نیچے لائیے، اور سینے پر الٹا ہاتھ نیچے اور سیدھا ہاتھ اوپر رکھ کر ثنا پڑھیے۔ ثنا کیا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر تعوذ پڑھیے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد پھر تسمیہ پڑھیے، تسمیہ سے مراد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھیں، یعنی الحمدللہ رب العالمین پورے ختم تک سورت پڑھیے۔ اس کے بعد کوئی ایک سورت یا کوئی 3 چھوٹی آیتیں یا 3 چھوٹی آیتوں کے برابر کوئی ایک بڑی آیت سورہ فاتحہ کے بعد پڑھیے۔ یاد رکھیے کہ سورہ فاتحہ اور یہ جو سورت ملائی جا رہی ہے اس کے بیچ میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلی جائیے، اور گھٹنوں کو ہاتھ لگائیے، اور بہت زیادہ نہ جھکیے، کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہیے۔ پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑی ہوئیے، اور اگر اکیلے نماز پڑھ رہی ہیں، جیسے کہ خواتین گھر وغیرہ میں اکیلے نماز پڑھتی ہیں اور جماعت میں شامل نہ ہوں، تو کھڑی ہونے کے بعد اللہم ربنا ولک الحمد، یعنی سمع اللہ لمن حمدہ کہتی ہوئی کھڑی ہوں، اس کے بعد کہیے ربنا ولکل، اللہم ربنا ولک الحمد۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلی جائیے۔ اب سجدے میں جانے کا کیا طریقہ کار ہوگا وہ سماعت فرمائیے۔ سجدے میں اس طرح جائیے کہ پہلے گھٹنے زمین پر رکھیں، پھر ہاتھ زمین پر رکھیے، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں اپنا سر رکھ دیجیے۔ نہ یوں کہ ایسا نہیں کہ صرف پیشانی اور زمین جو ہے نا، پیشانی اور ناک زمین کو چھو جائے، ایسا نہ ہو، بلکہ اس طرح رکھیے کہ پیشانی اور ناک کی ہڈی زمین پر جمائیے اپنے، صرف چھونا کافی نہیں ہے، جمانا یہ واجب ہے۔ اور بازوؤں کی کروٹوں، یہ بازو ہیں، ان کی جو کروٹیں یہ ہیں، بازو جو ہیں ان کو، یہ ہماری کروٹیں ہیں اور یہ بازو ہیں، تو بازوؤں کو جو ہے کروٹوں سے ملا کے رکھیں۔ پیٹ کو رانوں سے خواتین ملائیں گی، جبکہ مردوں کی نماز میں اس سے مختلف تھا، اور رانوں کو پنڈلیوں سے چپکا کے رکھیں گی خواتین۔ یہ مردوں کی نماز سے تھوڑا سا یہاں سے فرق ہو جاتا ہے عورتوں کا۔ تو بازوؤں کو کروٹوں سے ملائیں گی،
پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے چپکا کے رکھیں گی، اور زمین سے چمٹ کر دونوں پاؤں ایک طرف نکال دے، کلائیاں بچھی ہوں اور انگلیاں قبلے کی طرف ہوں، اور کم از کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیے۔ پھر سر اٹھائیے، پھر ہاتھ اور دونوں قدم ایک طرف نکال دیجئے اور زمین پر بیٹھ جائیے، اور ہتھیلیاں بچھا کر رانوں پر گھٹنوں کے پاس ہاتھ رکھیے، اپنا جو اپنے ہتھیلیاں جو ہے نا یہ بچھا دیجئے، رانوں اور گھٹنوں کے پاس رکھ دیجئے، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں قبلے کی طرف ہوں۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیے، اور اس طرح دوسرا سجدہ کیجئے، پھر سر اٹھائیے اور دوسری رکعت کے لیے کھڑی ہو جائیے۔ اب صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، جو ہم نے سبحانک اللہم یعنی ثنا پڑھی تھی اور تعوذ پڑھی تھی وہ پڑھنا اب ضروری نہیں ہے، وہ صرف نماز کی ابتدا میں پڑھی جاتی ہے، جبکہ باقی نماز کی رکعات جو ہیں صرف بسم اللہ سے شروع کی جاتی ہیں۔ تو اب چونکہ دوسری رکعت کے لیے کھڑی ہوں گی، صرف بسم اللہ پڑھنا کافی ہے۔ بسم اللہ کے بعد دوبارہ قرات کیجئے، پھر اسی طرح سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائیے، پھر اس کے بعد رکوع کیجئے، سجدے کیجئے، اور پھر پہلے کی طرح جس طرح بتایا گیا زمین پر بیٹھ جائیے۔ اب بیٹھنے کے بعد چونکہ یہ قاعدہ ہے، اس میں التحیات پڑھی جاتی ہے، اور التحیات پڑھیں گے کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس میں کوئی حرف کم و بیش نہ کیجیے، اس کو تشہد کہا جاتا ہے۔ اور جب ہم ابھی جو تشہد پڑھی اس میں جب اشہد ان لا الہ کے لا پر پہنچیں گے تو اپنے سیدھا ہاتھ جو ہے اس کی یوں آپ 2 انگلیاں یہ چھنگلیاں اور بنسر اس کو بند کر لیں، انگوٹھا اور درمیان کی انگلی اس کا حلقہ بنا لیں، اور لا پر انگلی اوپر لے کے جانی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو جب لا پر انگلی اٹھائیں گے اور الا اللہ پر نیچے گرا دیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو یہ گواہی، اس لیے اس کو شہادتی انگلی بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس انگلی کے ذریعے ہم اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کے نہ ہونے کی گواہی دیتے ہیں، کسی اور کے معبود نہ ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ تو الا اللہ پر گرا دیا جائے گا، الا اللہ کے اللہ پر گرایا جائے گا، اور سب انگلیاں پھر فوراً سیدھی کر لیجئے، ایسے نہیں اسی حالت میں نہیں رکھنی، پھر سیدھی کر لینی ہے۔ اگر 2 سے زیادہ رکعتیں پڑھنی ہیں تو اب التحیات پڑھ کے پھر فوراً کھڑا ہو جانا ہے، ابھی درود پاک نہیں پڑھنا کہ یہ درود پاک پڑھنے کا مقام نہیں ہے اگر 2 سے زائد رکعتیں آپ نے پڑھنی ہیں۔ اب اگر آپ فرض پڑھ رہی ہیں تو ایسی صورت میں الحمد پڑھنا کافی ہے، اس کے بعد سورت ملانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ رکوع میں الحمد پڑھیں، رکوع میں جائیں، باقی نماز اسی طرح پڑھیں، اور آخر میں التحیات، جب آخری رکعت میں بیٹھیں گی التحیات پڑھیں گی۔ التحیات کے بعد اب اس مقام پر آ کر درود پاک پڑھنا ہے، یہ قاعدہ اخیرہ کہلاتا ہے، یعنی آخری بار کا بیٹھنا۔ اور درود شریف کیا ہے؟ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور جب درود پاک پڑھ لیں گے تو مستحب یہ ہے کہ ایک مرتبہ آخر میں دعائے معصورہ میں سے کوئی دعا پڑھی جائے، اور بہترین دعا ایک یہ ہے جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ پڑھنے کے بعد دائیں طرف منہ کر کے سلام پھیرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور جب بائیں طرف آپ نماز السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ چکے ہوں گے تو اس وقت آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ یہ تنہا عورت کی نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، مقتدی کے لیے امام کے پیچھے فاتحہ یا اور کوئی صورت پڑھنا جائز نہیں ہے، یہ تنہا عورت نماز پڑھیں۔ اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہیں، با جماعت نماز پڑھ رہی ہیں، تو جو ہم نے گفتگو کی، کھڑے ہو کے جو قرات پڑھنے کا جو طریقہ بیان کیا وہ فالو نہیں کیا جائے گا، کیونکہ
جب امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو قیام کی حالت میں خاموش رہا جاتا ہے. بالکل خاموش رہیے. سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنا اس وقت عورتوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے، جیسا کہ مردوں کے لیے جائز نہیں ہے. ہاں اکیلے پڑھ رہی ہیں تو ایسی صورت میں بالکل پڑھی جائے گی. یہاں تک تنہا یہ ہم عورتوں کی نماز پڑھنے کا طریقہ آپ کی خدمت میں بیان کیا. سامعین محترم یاد رکھیے کہ ہم نے نماز کی شرائط کا بیان پہلے کر لیا ہے، پھر نماز مردوں کی نماز کا طریقہ، عورتوں کی نماز کا طریقہ آپ کی خدمت میں آج بیان ہو گیا. پچھلے ہفتے مردوں کی نماز کا طریقہ بیان ہوا تھا. آئندہ کے پروگرامز میں ہم آپ کی خدمت میں نماز کے ارکان یا نماز کی جنہیں فرائض کہتے ہیں، ارکان ایک ہی بات ہے یہ، تو وہ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح انداز میں اپنی بندگی کی نیت کے ساتھ اور اس کی حق بندگی ادا کرتے ہوئے اس کی نماز عبادت بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.